وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 151 آیت نمبر 177 حصہ دوم. آج کا ہمارا موضوع کیا ہمارا یقین دنیا کی حد تک محدود ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں. یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 177. لفظی ترجمہ: لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم نماز کے وقت اپنا رخ پھیر لو مشرق یا مغرب کی طرف. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، حقیقی نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین کر لو، ایمان لے آؤ. والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر یقین ہو تمہارا، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور تم یہ کہ مال دو محبت میں اللہ کی، یا مال کی محبت کے باوجود تم اپنا مال خرچ کرو رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین پہ. وابن السبیل، اور جو راستہ
یعنی مسافر، والسائلین سوال کرنے والوں کو، وفر رقاب اور غلام آزاد کرنے پہ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دے کوئی، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور پورا کرنے والے ہیں یہ لوگ اپنے وعدے کا جب وہ وعدہ کر لیں، والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء سختی میں، یعنی بھوک کی سختی میں، والضراء تکلیف بدنی تکلیف، کوئی بھی بدنی تکلیف ہو، بیماری ہو، اس میں یہ صبر کرتے ہیں، وحین البأس اور خطرہ، جنگ کا خطرہ ہو، کوئی بھی خطرہ ہو تو اس وقت یہ صبر کرتے ہیں، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ سامعین کرام، نیکی کیا ہے اور نیکی کیا نہیں ہے، یہ اس آیت میں مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نیکی کا وہ تصور رد کر رہا ہے جو ہم نے، یعنی پاکستان کے مسلمانوں نے یا آج کل کے جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنے لیے ایک نیکی کا تصور بنا لیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں سمجھنے کے لیے، دفتر میں ایک افسر صاحب بیٹھے ہوئے دفتر میں، وہ ایک دنیا دار شخص ہے، دنیا ہی اس کی منزل ہے اور دنیا ہی کمانا اس کی۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس میں وہ راشی بھی ہے، رشوت لینے والا ہے اور کرپشن کرنے والا بھی ہے، یعنی حکومت کے مال میں بھی، اکاؤنٹس میں بھی وہ غبن کرتا ہے، جہاں بھی دیکھتا ہے جعلی بل بنا لیتا ہے، وہ پاس کر لیتا ہے، اور جہاں بھی اس کو کرپشن کا موقع ملتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر جو اس کے پاس لوگ آتے ہیں تو ان سے کام کرنے کے پیسے لیتا ہے رشوت کے طور پہ۔ اب اس پہ کوئی تبلیغی حضرات آئے اس کے پاس کہ بھئی تم تو دیکھو داڑھی نہیں چھوڑی ہے تم نے، اور تم داڑھی چھوڑ دو، مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے تم مسجد میں آنا، تو وہ ان کی بات مان لیتا ہے اور داڑھی چھوڑ دیتا ہے، اور ایک مہینے میں داڑھی جو ہے کافی بڑھ جاتی ہے تو وہ برابر کروا لیتا ہے، داڑھی چھوڑ، یعنی یہاں تک سنت طریقے کے مطابق وہ داڑھی چھوڑ دیتا ہے، نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے تبلیغ والوں کی محنت کی وجہ سے، اور چند کام جو ہے کرتا ہے، ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے، اچھی بات ہے، اور زکوٰۃ دینے لگتا ہے، یا حج پہ چلا جاتا ہے، عمرے کر لیتا ہے، تو یہ چند کام کر لیتا ہے بنا کسی نیت کے، بنا کسی ارادے کے، محض کہ یہ نیکی ہے، یہ اس کو وہ نیکی سمجھتا ہے، داڑھی چھوڑنے کو یہ ایک نیکی سمجھتا ہے، چند ایک کام کر لیتا ہے، لیکن دین کی حقیقت اسے کوئی بتاتا نہیں ہے، نہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ دین ہے کیا، دین اصل میں کیا ہے۔ زندگی گزارنے کا پروگرام اس کا وہی پرانا ہے کہ میں نے تو دنیا کمانی ہے، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں نے ایک عالیشان گھر بنانا ہے، اور گھر کے لیے تو پھر مجھے بہت پیسہ چاہیے، اور تنخواہ میں تو گھر بن نہیں سکتا، لہٰذا میں رشوت بھی لوں گا، اور کرپشن کے ذریعے بھی لوگ کرتے ہیں اس طرح، پیسہ جمع کر کے اپنے گھر بنا لیتے ہیں۔ دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، دین کی حقیقت کو نہیں جانتا، اللہ کے رسول کی دعوت کو نہ یہ جانتا ہے، اگر جان بھی جائے تو وہ قبول کرنے سے انکاری اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے تو منع فرمایا ہے رشوت لینے اور دینے سے، لیکن یہ پکا راشی ہے۔ یہ میں ایک مثال قائم کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، اصل میں اس ساری صورتحال میں ہم خود گرفتار ہیں، ہم خود چند دین کے کام کر کے اپنے آپ کو یعنی بری الذمہ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر پہ خاتون خانہ ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے اور یہ اور وہ، اور خیرات بھی کرتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، اور غریبوں کی مدد بھی کرتی ہے، لیکن شوہر سے اس کا رویہ اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے خلاف ہے، وہ اپنی مرضی سے شوہر سے سلوک کرتی ہے۔ بس یہ ایک مختصر بات ہے۔ بچوں کی تربیت، وہ دنیا کا ان کو یعنی لیڈر بنانا چاہتی ہے، دنیا میں بڑا آدمی بنانا چاہتی ہے، دنیاوی منزل، دنیاوی مستقبل ان کا سنوارنا چاہتی ہے، ان کی ظاہری
بیماری کے بارے میں پریشان رہتی ہے اور اپنے بچوں کو دنیا کا یعنی شہسوار بنانا چاہتی ہے، اور اسی کے لیے وہ کوشش کرتی رہتی ہے، اور قمیض جو ہے وہ ہاف سلیو کی پہنتی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، یا چلو دوپٹہ بھی لے لیا، مکمل حجاب میں ہے، لیکن وہ دنیا دار ہے، خاتون دنیا دار ہے ساری۔ میں نے آپ کو اب یہ اور وہ افسر، ظاہر ہے کہ دو میں نے آپ کو مرد اور عورت کی مثالیں دی، ان دونوں نے دین کو نہ سمجھا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر سمجھ میں آ بھی جائے تو اصل دین کو قبول کرنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ اب ایک راشی افسر داڑھی چھوڑ دے گا مثال کے طور پہ، اول تو یہ داڑھی چھوڑنا جو ہے یہ بہت بڑا پہاڑ کا جوئے شیر لانے کے برابر ہے، لیکن چلیں چھوڑ دی، اس نے 5 وقت کا نمازی بن گیا اور سر پہ صافہ باندھ لیا، لیکن رویہ اس کا وہی رہا، وہی مال حرام، وہی دین دنیا کو مقصد بنا کے۔ دیکھیں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ظاہری نیکی سے انکار کر رہا ہے کہ تم نے ظاہری کچھ علامتیں بنا لی ہیں یا اپنا لی ہیں دین کی، باقی دین کی تمہارا ایمان باللہ نہیں ہے، تمہارا ایمان بالیوم آخرت نہیں ہے، تمہارا نہ فرشتوں پر ایمان ہے، نہ کتاب پر ایمان ہے، نہ رسول انبیاء پر ایمان ہے۔ ان تمام کی ضرورت سے تم نہ تو آگاہ ہو نہ اپنے آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس میں تقریباً دیکھیں قرآن یا تو میرے لیے ہے یا میرا رویہ اس کے خلاف ہے۔ اب یہ آیت ہے، اس میں ہم نے اپنا چہرہ دیکھنا ہوگا کہ ہم دین کو ظاہری طور پہ چند کاموں تک محدود کر کے اپنا کمال جانتے ہیں۔ وہ خاتون خانہ ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہے مثال کے طور پہ، شوہر کو ناراض کر کے یہ تہجد کی نماز کے لیے اگر اٹھ بھی گئی تو اس کا اٹھنا کیا ہوا؟ اللہ کی پھٹکار ہوگی، اس پہ لعنت ہوگی اس پہ، کیونکہ یہ تو دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، بس دین کے چند کام۔ اب تہجد کی نماز تو اس پہ نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے، اور نہ ہمارے لیے تو نفل کا درجہ ہے، لیکن اس کی نظر میں تہجد کی نماز ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یہ میں ویسے آپ کو بات کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ بھئی ظاہری چند افعال کر کے تم کہتے ہو کہ بس میرا کام ٹھیک ہے، میں دیندار ہوں اور قیامت کے دن میں چھٹکارا پا جاؤں گا 5 وقت کے نمازی بننے سے، یا ذکر اذکار اور تسبیحات کرنے سے، یا محض نماز روزہ ظاہری طور پہ کرنے سے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نماز کے وقت کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھنے لگو مشرق یا مغرب کی طرف منہ پھیر کے۔ نیکی کی حقیقت اس آیت میں بتائی جا رہی ہے، اور اس میں پہلی چیز جو ہے، نیکی شروع کرنے سے پہلے ایک عقیدہ ہونا چاہیے، اس عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے عقائد درست کرنے ہوں گے۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی حقیقت جانتے ہو، آپ اپنے دنیا میں آنے کا مقصد جانتے ہو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کی منزل ہے، آپ دنیا میں آئے ہیں اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے، اور دنیا میں آپ کو جو وقت گزارنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے انتظار اور اس کی تیاری میں ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم او کما قال، کہ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں مجھے آپ بتائیں کہ جو اللہ کی ملاقات کے دن کے انتظار میں وقت گزار رہے ہیں؟ کئی بود یا رب کے ملاقات شود، روح سوئے احدیت رود۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ کب ہوگا اے اللہ کہ میری ملاقات تجھ سے ہو جائے گی اور میری روح جو ہے سوئے احدیت چلی جائے گی۔ موت آج کل ہم کو ناگوار ہے، لیکن موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب،
موت تو ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے تو عقیدے کی بات ہے، ایمان باللہ کی میں بات کر رہا تھا۔ ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ زندگی کی حقیقت کو جانتے ہوں کہ یہ زندگی کیوں ہے، اپنی حقیقت آپ کو معلوم ہو اور اپنا مقصد حیات بھی آپ کو معلوم ہو۔ دونوں باتیں ضرور معلوم ہونے چاہیے آپ کو کہ میں تو روح ربانی ہوں، میں تو ظاہر نہیں ہوں، میں تو حقیقت میں باطن ہوں، اور میں تو روح کو، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں جسم دیا ہے اور یہاں وقت دیا ہے، اسباب مہیا کی ہیں، اور وہ صرف اس لیے ہیں کہ میں اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کروں اور اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات، اس کی دیدار اور اس کے قرب کا اہل بنا لوں۔ باقی تو دنیا ہے، دنیا آپ نے یعنی دنیا آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، منزل آپ کی دنیا وہ آخرت ہونی چاہیے، اللہ ہونی چاہیے۔ ایمان باللہ کا یہ مطلب ہے۔ اور ایمان باللہ کا اگر میں تھوڑی سی وضاحت کر کے یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب، اپنا دیدار اور اپنی ملاقات، اس کا راز اس میں رکھ دیا ہے۔ یعنی انسان کے مقصد کی کامیابی اس بات میں ہے کہ یہ اپنا اختیار اللہ کے حوالے کر دے اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں ان کے مال اور ان کے جان، عوض میں ان کو، یعنی مال و جان کا اختیار آپ نے اللہ پر بیچ دینا ہے، پھر اللہ کی مرضی سے رسول کے طریقے کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ دراصل ایمان باللہ ہے۔ یوم آخرت پر آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ مجھے میری جو کارگزاری ہے اس دن میرے سامنے آ جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دن ہر ایک کو اپنے جزائے اعمال ملے گی، یعنی زندگی آپ آخرت کے انتظار میں گزارے۔ ورج الیوم الآخر، آخرت کے انتظار کی امید میں کہ رزلٹ، کب امتحان ہوگا، کب نتیجے کا دن ہوگا۔ امتحان تو دنیا ہے، نتیجے کا دن کب ہوگا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، فصل کی کٹائی کا دن کب ہے، رزلٹ ڈے کب ہے، تو دی ججمنٹ ڈے جسے آپ کہتے ہیں نا انگلش میں، تو یوم الآخر، یوم آخرت میں تو مومن کی معراج سامنے آ جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ سے، کیا دن ہوگا، کیا وقت ہوگا، کیا نظارہ ہوگا کہ تم اپنے رب کو تک رہے ہوگے۔ سبحان اللہ۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یوم الآخر، یوم آخرت کا مطلب دیکھیں، میں آپ کو یعنی تھوڑی سی بات بتاؤں۔ بات یہ ہے کہ ہمارا یقین تو دنیا پر ہے، اور دنیا ہی یعنی آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے عام طور پہ، یعنی اکثریت کا۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ دیکھیں ہم دنیا دار، عام طور پہ آج کا مسلمان جو ہے وہ دنیا دار ہے، وہ دنیا کو چاہنے والا ہے، دنیا ہی اس کا محبوب، دنیا ہی اس کو مطلوب، دنیا ہی اس کا مقصود ہے۔ تو اب اگر یہ صورتحال ہے تو پھر تو بات جو ہے مشکل ہو جاتی ہے، بات مشکل ہو جاتی ہے، اور بات جو ہے وہ انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ دوبارہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانتا، اور یہ روز جزا کے لیے کام نہ کرے، یعنی روز جزا کے دن کی آخرت میں کامیابی کے لیے اگر یہ زندگی نہیں گزارتا تو اس کی زندگی پھر فضول ہے، بالکل واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، اپنی ملاقات اور اپنا دیدار اور اپنے قرب کا شرف عطا فرمانے کے لیے دنیا میں انسان کو
تیاری کے لیے بھجوایا۔ اگر یہ تصور نہیں ہے تو آپ کی زندگی بیکار ہے، آپ مردود ہیں، آپ شیطان کے پجاری ہیں، نفس کے پجاری ہیں، شیطان آپ کا ساتھی ہے۔ یہ بات میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو بھی رحمان کی یاد، جس نے بھی رحمان کی یاد کو نظر انداز کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ والیوم الآخر، یوم آخرت پر یقین، یہ نہیں دیکھیں یقین کے سہارے سارے کام ہوتے ہیں، جس کام پہ بھی آپ کا یقین نہ ہو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ جس کام کے بارے میں بھی آپ شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے اس چیز میں آپ کا دل نہیں لگے گا۔ دیکھیں ہمارا دل لگا ہوا ہے دنیا میں، آپ اس بات کو ماننے سے میرے خیال سے انکار نہیں کریں گے۔ ہمارا دل لگا ہوا ہے دنیا میں، یہ میں، یہ بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، یہ میری دولت، بس بات ختم ہوگی۔ آپ کی دلچسپی تو ظاہر تک محدود ہوگی، اور یہ ساری صورتحال ہماری ہے سامنے کا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، نہ اپنے آپ کو، نہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہیں، نہ اپنے مقصد سے آگاہ ہیں، نہ یوم آخرت پر ہمارا کامل یقین ہے۔ کامل کیا، میں کہہ رہا ہوں کہ ذرہ برابر یقین نہیں ہے، سارا یقین ہمارا دنیا تک محدود ہے۔ والملائکہ، اور فرشتوں پر، یعنی نیکی کی حقیقت، عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو میری معاون ہے، نیک کاموں میں میرا معاون ہے۔ یعنی آپ کا اللہ پر بھروسہ، توکل ہو، اور پھر فرشتوں کے وجود پر آپ کا یقین ہو، اور کہ وہ ہر دم اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے میری مدد کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے ذریعے کو استعمال کرتا ہے۔ دیکھیں وحی آتی ہے تو اس میں بھی فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ وحی کو بھجواتا ہے، حالانکہ یہ تو نبی اور اللہ کا براہ راست تعلق ہے وحی جو ہے، لیکن رسول تک اگر وحی لاتا ہے تو وہ ایک فرشتہ لاتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور کرے گا۔ اور دیکھیں یہ تصور جو ہے ہمیں دیا گیا ہے، آپ جب نماز میں سلام پھیرتے ہیں تو دائیں طرف جب آپ پھیرتے ہیں تو آپ، یعنی اگر با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو حکم یہ ہے کہ آپ نے سلام پھیرتے وقت دائیں طرف کے فرشتے اور مقتدی جو ہیں وہ آپ یعنی ان کی نیت کریں گے۔ پھر بائیں جانب جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو بائیں جانب جو فرشتہ ہے اور جو مقتدی ہیں ان کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ یعنی فرشتوں کا ایک وجود آپ کو تسلیم کرنا ہوگا، اس پر یقین کرنا ہوگا۔ پھر کتاب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ تک جانے کا ایک راستہ ہے۔ کتاب اللہ کی دعوت ہے اور اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اس پر آپ کا یقین ہو۔ یہ یقین تو آج کل ہمارا نہیں ہے۔ کتاب کو ہم سمجھتے ہیں کتاب ناظرہ ہے، اپنے بچوں کو بڑی محبت اور چاؤ سے آپ پڑھاتے ہیں، کیا کتاب پڑھاتے ہیں، بس پڑھانے تک بات محدود ہے۔ لیکن افسوس سے میں کہتا ہوں کہ آج کل جو آپ کا نصاب تعلیم ہے اس میں کتاب نہیں ہے، رسمی طور پہ اگر ہو تو ہو، ورنہ کتاب کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کتاب انسان کی کامیابی کے لیے ایک بنیادی اس میں مضمون بیان ہوا ہے، لیکن کتاب عمل کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے آج ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ آج انسان پی ایچ ڈی کر لیتا ہے لیکن کتاب کے مضامین سے یہ ناواقف ہی رہتا ہے، کیونکہ 16 سال تک، جب 16 سال کا جو نصاب ہے اس میں قرآن کی سمجھ نہیں ہے۔ بہرحال کتاب پر یقین کہ ہاں میری زندگی کا راستہ مجھے قرآن بتائے گا، اور نبی پر آپ کا یقین ہو کہ کتاب پر عمل کا طریقہ مجھے نبی بتائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں
اور 2 چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں. اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، کتاب اور نبی. ہمارا اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، یہ 5 چیزیں بیان ہو رہی ہیں. ایمان باللہ، ایمان یوم آخرت پہ، ملائکہ پہ، کتاب پہ، انبیاء پر. یہ تمام ہم زبانی طور پہ تو مانتے ہیں، لیکن اس کی نہ تو ہم حقیقت سے آگاہ ہیں، نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں، اور نہ ہمارا ان تمام چیزوں پر یقین ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کو، ہمارا یقین تو اصل میں کنورٹ ہو گیا ہے دنیا کی طرف. بس ظاہر لم یرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. ہم تو دنیا کے پیروکار ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے. تو یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ نیکی کی جڑ ہیں، بنیاد ہیں سامنے کرام. یہ نہ ہو تو کوئی عمل آپ کا مقبول نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام. اگر آپ کا یقین ان باتوں پر نہیں ہے جو کہ بیان ہو رہی ہیں تو آپ کا ہر عمل، ہر نیک عمل باطل ہے، بے بنیاد ہے. ایک عمارت کی بنیاد ہی نہ ہو تو وہ کتنے دن ٹھہری رہے گی؟ وہ ہو سکتا ہے دوسری منزل آپ بنا رہے ہوں تو وہ ڈھہیں ہو جائے. اکثر ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات خبریں آتی ہیں نا کہ زیر تعمیر عمارت جو تھی وہ گر گئی اور ملبے میں 5 آدمی آ کے 5 مزدور آ کے ہلاک ہو گئے. یہ عمارت جو آپ بنا رہے ہیں یہ یہیں ڈھہ ہونے والی ہے سامنے کرام. بلکہ یہ عمارت بنتی نہیں ہے. اگر میں سچی بات کہوں، جو بھی آپ عمارت بنائیں گے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوگی. ریت کی دیوار آپ نہیں کھڑی کر سکتے. آپ کوئی عمارت بنا ہی نہیں سکتے سچے طریقے سے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو بنایا ہے کہ اگر کوئی آدمی بنا کسی بنیاد کے عمل کر رہا ہے تو وہ عمل اس کا باطل ہوگا. یہ قرآن کا مضمون ہے. بہرحال وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، میں وہ آیت بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کے سامنے جو ہے وَقَدِمْنَا، ان کے سامنے لے آؤں گا جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کے سامنے روز قیامت. یہ نمازیں ہیں 40 سال کی، 50 سال کی، اور یہ روزے ہیں 50 سال کے، یہ حج ہیں، یہ 5 حج ہیں اور 20 عمرے ہیں، اور یہ زکاتیں ہیں جو 5 کروڑ روپے اس نے زکوٰۃ کی مد میں دیے مثال کے طور پہ. جو نیک اعمال ہوں گے ان کے سامنے لے آؤں گا. فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اس کو میں اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا، اڑتی ہوئی خاک بنا دوں گا. تو کوئی دیکھیں، آپ خوب غور کریں، خوب سوچ لیں، آپ کا کوئی عمل اس وقت تک کارآمد نہیں ہے آپ کے لیے، نہ یوم آخرت میں اس کا کوئی وزن ہوگا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. ہماری جو زندگی ہے نیک اعمال ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہے سامنے. چاہے آپ لاکھوں خرچ کر دیں اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے. آپ کی ایمان باللہ ہی نہیں ہے حقیقت میں. نہ ایمان باللہ ہے، نہ ایمان بالملائکہ ہے، نہ یوم آخرت پر ایمان ہے، نہ کتاب پہ ہے، نہ انبیاء پہ. آج کل تو ساری زندگی، یعنی اس میں تو کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی، اچھا چلیں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، حقیقت میں نیکی یہ ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان لے آئے، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتے اور کتاب اور انبیاء پر اس کا ایمان ہو، یقین ہو. اچھا چلیں، تلاوت ہے، تلاوت کرتے ہیں.
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔